إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے عمل صالح۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا۔ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اسی کے ساتھ رب کریم نے عمل صالح کو بیان کیا، کیونکہ یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت عمل صالح انجام دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا بہترین بدلہ ہم انہیں دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے والے مسلمان مرد اور عورت کے لیے خوشخبری اور بشارت دی کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے بہترین زندگی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بہترین زندگی کیا ہے؟ مفسرین نے کہا بہترین زندگی یہ حلال روزی ہے جو اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے کے بعد انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مال اور دولت کے لالچ کو ختم کر دیتا ہے اور قناعت سے نوازتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اطمینان اور سکون اس کو عطا کرتا ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو سرفراز کرے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ہر مومن کے لیے اللہ نے ایک جنت کا انتظام کیا ہے۔ دنیا کی اس جنت میں جو مومن داخل ہو گیا کل قیامت کے دن اس کو جنت حاصل ہو جائے گی، اور دنیا کی اس جنت سے جو محروم رہ گیا کل قیامت کے دن وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ جنت کیا ہے؟ یہی حیات طیبہ، بہترین زندگی، قناعت کی زندگی، اطمینان کی زندگی، چین کی زندگی، سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ ایک مومن کو عطا کرتا ہے، ایک مومن کو دیتا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ، ان کو دیکھا گیا کہ ان کے سامنے کٹورا ہے، پانی کا پیالہ ہے اور روکی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ روکی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی کے پالے میں ڈالتے ہیں، بھگوتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اس کو گھول دیتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ یہ بادشاہ ہیں دنیا کے، یہ مالدار ہیں، یہ قبائل کے روسا ہے، اتنا مال ہے ان کے پاس، اتنی دولت ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہے، خادم ہے، غلام ہے، لونڈیاں ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں، اور ایک آپ ہیں باوجود نیک ہونے کے، صالح ہونے کے، آپ کے سامنے کٹورا پانی کا اور اس میں روٹی کے ٹکڑے گھول کر آپ اس کو پی جا رہے ہیں۔ ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ لو علم الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے کتنا اطمینان، کتنا چین، کتنا سکون ہم کو عطا کیا ہے، ان بادشاہوں کو اگر اس چین کا، اس سکون کا، اس اطمینان کا علم ہو جائے تو وہ ہم سے اس چین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تلواروں کے ذریعے جنگ شروع کر دیں گے۔ بادشاہوں کو چین کے بارے میں کیا پتہ ہے، اطمینان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ یہ وہ لذت ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو عمل صالح کے بعد عطا کرتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عمل صالح کرنے کے بعد اطمینان کی زندگی ایک مسلمان کو نصیب ہوتی ہے، لیکن عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ضوابط کیا ہیں؟ اس کے قواعد کیا ہیں؟ عمل صالح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو، مسلمان ہو، شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اگر شرک کی حالت میں عمل کرتا ہے تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ ابن جدعان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے، حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کیا کرتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے اور ان کے لیے دن رات کے اوقات صرف کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن یہ چیزیں کیا ان کے کام آئیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ چیزیں کیسے ان کے کام آ سکتی ہیں؟ ایک دن بھی اللہ کی ذات کا، اللہ پر ایمان کا اعتراف اور اقرار انہوں نے نہیں کیا، ایک دن بھی توحید کو تسلیم نہیں کیا، شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیسے ان کے ان اعمال کو عمل صالح کہا جائے گا؟ عمل صالح تبھی ہوتا ہے جب آدمی توحید کے ساتھ عمل کرتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عمل صالح اس وقت عمل صالح کہلاتا ہے جب آدمی اتباع سنت کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے۔ سنت سے ہٹنے والا ہر عمل بدعت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل صالح نہیں، وہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے،
شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالح نہیں، بلکہ ایسا کرنے والا عامل سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ 3 لوگوں کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے والا، شہید کروانے والا، اللہ کے راہ میں علم پھیلانے والا، سب سے پہلے جہنم کی آگ ان 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ جرم کیا تھا؟ انہوں نے شہرت دنیا میں طلب کی، شہرت چاہتے تھے، ریاکاری کی وجہ سے اپنے علم کو پھیلایا کرتے تھے، ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، شہرت کے طلب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے آپ کو شہید کیا گیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قیامت کے دن رب کریم فرمائیں گے وَقَدْ قِيلَ، دنیا میں جو ٹائٹل تم چاہتے تھے تمہیں حاصل ہو گیا، تمہیں مل گیا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے چہرے کے بل گھسیٹ کر ان تینوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو بھی عمل کرتا انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان کرے، عمل صالح وہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ شروع کر لے، ہمیشہ اس پر برقرار رہتا ہے، ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر آدمی مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہے، اگرچہ کہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، لیکن مداومت کے ساتھ کیا جانے والا عمل رب کریم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ جو مسلمان دن اور رات میں 12 رکعت نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی 12 رکعت سنتیں ترک نہیں کی۔ ان سے سننے والے تابعی انبسا ابن ابی سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، ام حبیبہ سے سننے کے بعد کبھی 12 رکعت سنتیں میں نے اپنی زندگی میں ترک نہیں کی۔ ان سے سننے والے تابعی عمرو ابن عوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبسا سے سننے کے بعد میں نے کبھی یہ 12 رکعت سنتیں ترک نہیں کی۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، کوئی عمل، کوئی حدیث انسان کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر انسان مداومت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل سنا کہ جب آدمی بستر پر چلا جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے۔ میدان جنگ میں تھے، جنگ ختم کر کے رات میں بستر پر جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ کے بعد حالات کتنے پریشان کن ہوتے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر جاتے ہیں، صفین کی رات ہے، اس رات بھی انہوں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عمل صالح کے بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے دروازے ہیں۔ صرف صلاۃ کا اہتمام کرنا یہ عمل صالح نہیں، صرف صیام کا اہتمام کرنا یہ عمل صالح نہیں، صرف زکوٰۃ، حج، صرف یہ عمل صالح نہیں، ان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت سارے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ نماز کا اہتمام کر لیا ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، روزوں کا اہتمام کر لیا ہم نے عبادت کر لی، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ادا کر دیا ہم نے عمل صالح کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو، عمل صالح بہت سارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سا عمل آپ کا پسند آ جائے، کون سا عمل بھلا لگ جائے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی عمل کو معمولی تصور نہ کرو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر کیوں نہ ملو، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی نیکی ہے۔
بیوی کو کھلانا ایک لقمہ یہ بھی نیکی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے، اولاد کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا یہ بھی نیکی ہے، سلام کرنا یہ بھی نیکی ہے، معاف کرنا یہ بھی نیکی ہے، درگزر سے کام لینا یہ بھی نیکی ہے، میرے دوستوں راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ اتنے خیر کے ابواب ہیں کہ جو خیر مسلمان کو میسر آ جائے کبھی اس کو حقیر نہ جانے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ایک عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے، بسا اوقات اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ایک معمولی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک درخت تھا، درمیان میں ہے، آنے جانے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر راستے کے درمیان سے درخت ہٹا دیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عمل۔ ایک عورت نے دیکھا، زانیہ عورت نے، کہ کتا پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے زمین کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس عورت نے اپنی پیاس بجھائی تھی، کتے کی پیاس کو محسوس کر کے اپنے جوتے میں پانی بھرا، کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ لہذا کسی بھی عمل کو مسلمان حقیر نہ جانے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عمل صالح انسان انجام دیتا ہے، عمل صالح کرنے کے بعد انسان کو ڈر اور خوف میں مبتلا ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوگا یا رد کر دیا جائے گا۔ آدمی کو خوف کھانا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، درا حالے کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، خوف کھانے والے ہوتے ہیں، خشیت ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، جرم کا ارتکاب کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد خوف ہوتا ہے دل میں، پتہ نہیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد دل میں خوف ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد خوف ہوتا ہے۔ ایک مومن رجا اور خوف کے درمیان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے دوستو، عمل صالح انسان اگر صحیح قرآن و سنت کے مطابق انجام دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے جگہ عطا فرمائے گا، اور قبول ہو جائے وہی عمل انسان کے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، حسن خاتمہ سے اللہ تعالی سرفراز فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔